بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد خلیل ہے، میں اردو کا ٹیچر ہوں۔ آج نظم کا نام ہے بڑھے چلو۔ سب سے پہلے نظم کی ریڈنگ کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی کتاب پر لکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اشعار کی تشریح کریں گے اور اس کے ساتھ سوالات کے جوابات اور لاسٹ میں جملوں کا استعمال۔ تو سب سے پہلے ریڈنگ کرتے ہیں اور مشکل الفاظ کی معنی بک پر لکھیں گے۔ تو پہلے خاص الفاظ دہرا دیتا ہوں۔ پیج نمبر دیکھیں گے 42، 42 پیج نمبر دیکھیں 42۔ ملول غمگین، ملول غمگین، مضطرب بے چین، مضطرب بے چین، ڈگمگانا لڑکھڑانا، ڈگمگانا لڑکھڑانا۔ اس کے بعد ہے لو لگانا محبت کرنا، ولولہ جوش، ولولہ جوش۔ اٹھو اٹھو سحر سے پہلے چل پڑو، اٹھو 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 سحر سے پہلے چل پڑو، کمر کسو کمر کسو کڑی ہے راہ دوستو۔ سحر صبح سویرے، سحر صبح سویرے، کمر کسو کام کے لیے تیار ہونا، کڑی دشوار۔ تھکن کا بھی نام نہ لو، بڑھے چلو بڑھے چلو، تھکن تھک جانا، تھکن تھک جانا۔ جھجک نہ دل میں لاؤ تم، بس اب قدم بڑھاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، خدا سے لو لگاؤ تم۔ جھجک شرم، لو توجہ، ڈگمگاؤ لڑکھڑانا۔ ملول و مضطرب نہ ہو، بڑھے چلو بڑھے چلو، ملول غمگین، مضطرب بے چین۔ اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بس اب سفر، اٹھا دیا سفر کے لیے تیار ہونا، اٹھا دیا قدم سفر کے لیے تیار ہونا۔ چلے چلو چلے چلو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ تمہارے ہم سفر تھے جو وہ منزلوں سے جا ملے، ہم سفر ساتھ چلنے والے ساتھی، منزلوں پہنچنے کی جگہ، سب آگے تم سے بڑھ گئے مگر ہو تم پڑے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ اب پیارے بچوں، اب ریڈنگ بھی مکمل ہو چکی ہے، مشکل الفاظ کی معنی بھی آپ نے کتاب پر لکھ لیے ہیں۔ اب اشعار کی تشریح کرتا ہوں۔ پہلے بند کی، اٹھو اٹھو کمر کسو کمر کسو، سحر سے پہلے چل پڑو، کڑی ہے راہ دوستو، تھکن کا نام بھی نہ لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ نظم بڑھے چلو میں شاعر محنت اور ہمت پیدا کرنے کا درس دیتا ہے کہ سست کاہل اور نکمے بن کر بیٹھے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمت کر کے اٹھو، اپنے حوصلے اور جذبے کو مستحکم کرو، رات کے ختم ہونے سے پہلے انتظار نہ کرو بلکہ صبح ہونے سے پہلے ہی چل پڑو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آنے والے وقت کے آس امید لگا کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا، بلکہ اپنے مقصد اور منزل کے لیے آج ہی سے کوشش کرو۔ اگر منزل کا راستہ کٹھن اور دور ہے تو بھی تھکن کا نام نہ لو بلکہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے رہو۔ تھکاوٹ اور سختی کا احساس تمہارے حوصلے پست کر سکتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو مضبوط بنا کر منزل کی جانب گامزن چلتے رہو۔ بند نمبر 2، جھجک نہ دل میں لاؤ تم، بس اب قدم بڑھاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، خدا سے لو لگاؤ تم، ملول و مضطرب نہ ہو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ نظم کے دوسرے بند میں شاعر نصیحت امیز انداز اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ منزل کی جستجو اور اس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ چلتے رہو۔ حصول کے لیے کبھی ہچکچاہٹ سے کام نہ لو۔ جب تم نے کچھ حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر خود اعتمادی کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھاؤ۔ کسی بھی مشکل سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی خوف سے اپنا حوصلہ پست کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے تم گھبراہٹ کا شکار ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں کارساز ہے، اس لیے پریشان اور بیقرار ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمت، استقامت، حوصلے اور لگن کے ساتھ آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ بند نمبر 3، اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بس اب سفر، ہے راہ صاف و بے خطر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، چلے چلو چلے چلو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ اگر تم نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو سمجھ لو وہ کام ضرور ختم ہوگا۔
اگر کام شروع ہو گیا تو سمجھ لو تمہارے مقصد اور منزل کا راستہ صاف اور بے خطرے والا ہے، یعنی تم ایسے راستے پر چل پڑے ہو جہاں کوئی خوف یا خطرہ نہیں ہے، اس لیے بس تم اپنے کام کو ختم کرنے کے لیے چلتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ اس بند کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان کسی مقصد کے حصول کا پکا ارادہ کر لے تو اس کے جذبے، ہمت اور حوصلے آگے کوئی مشکل نہیں رہتی، وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ 15 ہے، تمہارے ہم سفر تھے جو وہ منزلوں سے جا ملے، سب آگے تم سے بڑھ گئے مگر ہو تم پڑے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو، بڑھے چلو۔ نظم کے آخری بند میں شاعر اپنی بات کا پورا مقصد سمجھاتا ہے۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ دیکھو، جو تمہارے ساتھ سفر کر رہے تھے، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ مل کر اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، وہ منزل تک جا پہنچے ہیں، تم سب سے آگے نکل گئے ہیں، مگر تم اپنی سستی اور کاہلی کی بنا پر ابھی تک وہیں کھڑے ہیں۔ تو اپنی عقل و شعور سے کام لو اور آگے بڑھتے چلو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رکنا نہیں چاہیے بلکہ کام کرنا چاہیے۔ اب مشقی سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سحر سے پہلے چلنے سے کیا مراد ہے؟ جواب، اولین وقت میں شروع کرنا، یعنی صبح صادق کے وقت سفر کرنا۔ اولین وقت میں شروع کرنا یعنی صبح صادق کے وقت سفر کرنا۔ دوسرا سوال ہے، راہ کے کڑی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، راہ کے کڑی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا راستہ بہت دشوار ہے، اسے محنت اور حوصلے سے طے کرنا چاہیے۔ 3 سوال، اگر انسان کوئی کام کرنے سے پہلے ہچکچاتا رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جواب، انسان اگر کوئی کام کرنے سے پہلے دل میں یہ خیال لے آئے کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا تو وہ ناکام رہتا ہے۔ سوال نمبر 4، کام کرتے وقت کن باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ جواب، محنت اور لگن سے کام کرنا چاہیے، محنت اور لگن سے کام کرنا چاہیے۔ لاسٹ سوال ہے، اس نظم کے ذریعے شاعر ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ جواب، شاعر ہمیں مسلسل محنت، جدوجہد اور لگن سے کام کرنے کا پیغام دیا ہے۔ شاعر نے ہمیں مسلسل محنت، جدوجہد اور لگن سے کام کرنے کا پیغام دیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ سوال نمبر 4 حل کرتے ہیں، جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا جملہ ہے، کمر کسنا۔ اکرم نے امتحان کی تیاری کے لیے کمر کس لی۔ اکرم نے امتحان کی تیاری کے لیے کمر کس لی۔ اس کے بعد ہے، قدم بڑھانا۔ قائد اعظم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قدم بڑھانا، قائد اعظم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد ہے، لو لگانا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ ملول، انسان کو چھوٹی چھوٹی ناکامیوں سے ملول نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو چھوٹی چھوٹی ناکامیوں سے ملول نہیں ہونا چاہیے۔ لاسٹ ہے، سانس لینا۔ ہم آزاد ملک کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ہم آزاد ملک کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، کچھ الفاظ میں نے غریبوں میں لکھے ہیں، وہ ریڈنگ کرتا ہوں۔ خوف، ڈر، ولولہ، جوش، ملول، اداس۔ تو پیارے بچوں، آج کا لیسن مکمل ہو چکا ہے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔